میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 4 آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ 4 آیات عام طور پہ دعا کے لیے تلاوت کی جاتی ہیں۔ میں چونکہ داعی اور مبلغ ہوں، اس لیے میں نے یہ 4 آیات بطور مشن اور کاز کے پیش کی۔ دنیا میں ہر وہ شخص جو کسی بات کا، کسی عقیدے کا، کسی نظریے کا داعی ہو تو اس کی 3 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ضرورت، جس بات کو سمجھانا چاہتا ہے، جو بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ بات اس کو خود سمجھ آئے، اس پہ بات کھلے۔ خود نہ سمجھے تو دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا۔ اسے کہتے ہیں اشرح لی صدری۔ نمبر 2، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے کچھ اسباب چاہیے، وہ اسباب مل جائیں تو بات جلدی پہنچا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں یسر لی امری۔ نمبر 3، جو بات اپنے دل میں یا دماغ میں ہے، وہ بات اپنی زبان سے دوسروں کو کیسے سمجھائے۔ دل کی اور زبان کی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے زبان چاہیے، اسے کہتے ہیں احلل عقدۃ من لسانی۔ نمبر 1، اشرح لی صدری، بات سمجھ آئے۔ نمبر 2، یسر لی امری، وسائل مل جائیں۔ نمبر 3، احلل عقدۃ من لسانی، فصیح زبان مل جائے۔ جب یہ 3 چیزیں داعی کو ملیں تو اس کا نتیجہ ہے یفقہوا قولی، کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ داعی کے ذمے بات سمجھانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ سمجھانا الگ بات ہے، منوانا الگ بات ہے۔ صرف سمجھانے کا کام داعی کرے تو جھگڑے نہیں ہوتے، اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ میں جتنا بدنام ہوں اتنا بد نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میرے بارے میں مشہور ہے کہ بہت لڑاتا ہے، اور پوری دنیا میں میری ایک بھی لڑائی نہیں۔ پوری دنیا کی کسی عدالت میں مجھ پر ایک کیس نہیں ہے، کسی حکومت کو مطلوب نہیں، کسی شہر میں پابندی نہیں ہے، اور کسی فرقے سے آج تک میری لڑائی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں لڑاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جتنا بدنام ہوں اتنا بد نہیں۔ میں صفائی نہیں دیتا کہ بہت نیک ہوں، اتنا بد نہیں جتنا بدنام ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں بعض باتیں کھلی کھلی کہتا ہوں، ان میں سے بعض آپ کو یقیناً پسند نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھاتا ضرور ہوں۔ رائمنڈ اجتماع پر میں بیٹھا تھا، اور بیرون کے ساتھیوں میں جہاں ڈاکٹر ڈسپینسری ہوا، میں وہاں ایسی جگہ پر بیٹھتا ہوں جہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ آیا ہوا ہے۔ گاڑی میری پر چیک تو شورا کی ہوتی ہے، اس لیے وہ جہاں جائے جا سکتی ہے، حویلی میں جائے کہیں جائے، بیٹھتا ہے ایسی جگہ پر ہو کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس میں رش پڑتا ہے، نظام خراب ہوتا ہے۔ میں رائمنڈ بہت کم جاتا ہوں، سال میں 1 بار جاتا ہوں اجتماع کے موقع پر، اور ایسے نہیں جاتا جیسے آپ جاتے ہیں۔ آپ بازار میں گھومتے ہیں، اور میں پورے 4 2 3 گھنٹے کے بیان بیٹھ کے سنتا ہوں، پورے بیان، باہر نہیں گھومتا، میں اسپیکر کے پاس بیٹھتا ہوں، بیان سنتا ہوں۔ تو پتہ چلا رائمنڈ کے طلباء کو بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی، کچھ علماء بھی ہے۔ اس میں مجھے ایک طالب علم نے کہا کہ مولانا صاحب آپ متنازع بہت ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ متنازع مولانا طارق جمیل صاحب۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میرے خلاف بریلویوں، غیر مقلدوں، رافضیوں کے کلپ دکھائیں کہ مجھے گالیاں نکالی۔ مولانا کے خلاف اتنے کلپ ہے تم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو مجھے متنازع میں ہو گیا مولانا ہو گیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے لوگ یہ تو کہیں کہ بہت برا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں، میرے خلاف دیوبند کی کوئی کتاب یا کوئی کلپ دکھائیں۔ مولانا کے خلاف تو دیوبندی علماء کی کتابیں ہیں، تو متنازع میں ہو یا مولانا ہو۔ میں نے کہا میں مولانا کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تیرا ذہن صاف کر رہا ہوں، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں تیرا ذہن صاف کر رہا ہوں، اپنا مائنڈ صاف کرو۔
میں نے کہا مجھے آپ کہتے جی مولانا صاحب بہت لڑاتے ہیں، تبلیغی جماعت ہماری ہے، کتنی مساجد میں جاتے ہیں اور لوگ ان کی بستر اٹھا کے باہر نکال دیتے ہیں، نہیں نکالتے؟ تو پھر میں نے کہا انتشار آپ ڈال رہے ہیں، میں ڈال رہا ہوں، میرا بستر تو کبھی باہر نکالا۔ میں نے کہا بسترے آپ پہ پھینک رہے ہیں، مار آپ کو رہے ہیں، لڑائی آپ سے ہو رہی ہے، تو مجھے کہتے ہیں مولانا محمد صاحب آپ انتشار پہ ڈالے۔ اگر کچھ لوگوں کا ناراض ہونا انتشار ہے تو انتشار تو آپ پھیلا رہے ہیں۔ جب آپ کی بستر نکالیں، باہر پھینکیں، جوتیاں ماریں، بےزتی کریں، تو آپ کہتے ہیں سب اللہ کے دین کے لیے ہو رہے ہیں، ہم کو وہ کرتے ہیں، اور کسی میرے جلسے پر کو مجھے برا کہتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں انتشار ہو گیا؟ تو بھی اللہ کے لیے ہے، مومن نے برداشت کیے۔ میں نے کہا ہوتا سب کے ساتھ ہے، ہوتا سب کے ساتھ ہے، جو بھی دین کی بات لے کر چلے گا تو لوگ ان کے ساتھ ہی سب کچھ کریں گے، تو اس کا معنی انتشار نہیں ہوتا۔ کسی کی جلسے پہ لڑائی ہو جائے تو انتشار ہے، تو پھر تبلیغ جماعت مسجد سے نکالیں تو انتشار ہے، کسی خلاف سی ڈی آ گئی تو انتظار ہے، تو پھر معترض میں متنازع مان لو۔ بلکہ کہتے ہیں آپ فضائل کی بات نہیں کرتے، آپ ہمیشہ دلائل پہ چلتے ہیں، فضائل پہ چلا کریں۔ میں نے کہا مغرب بعد کن کا بیان تھا؟ کہتے مولانا محمد احمد صاحب کا۔ میں نے کہا پورے بیان میں کتنے فضائل سنا ہے؟ کہا یہ ایک بھی نہیں۔ میں نے کہا آئندہ ان کا بیان نہ کرو جو یہ دلائل دیتے۔ مولانا نے بیان شروع یہاں سے کیا، میرے پاس کچھ مجاہدین آئے، میں نے کہا یہ فضائل ہو گئے۔ میں بھی یہاں سے کہتا ہوں میرے پاس کچھ غیر مخلد آئے تو آپ کہتے ہو یہ نہ کریں، میں نے کہا یہ بات تو مولانا بھی فرما رہے ہیں، کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ فرق کیا ہے؟ ہم جن کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں ان کی ہر بات قبول فرما لیتے ہیں، اور جس کو بزرگ نہیں سمجھتے اس کی کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ تو جب تک میں نے کہا مجھے آپ نہیں سمجھے کہ بزرگ ہے ہمارا، تب تک میری بات آپ قبول کیسے کریں؟ میں یہ باتیں سمجھاتا ہوں اور اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ہماری باہمی لڑائیاں ختم ہوں۔ یہ تبلیغ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ لڑائیاں ختم کریں۔ تلمبا میرا بیان تھا عید کا جو رائے کی شاخ ہے، اور میرے علم میں پاکستان میں کوئی ایک تبلیغ کا ایسا مرکز اور مدرسہ نہیں کہ میں وہاں جاؤں اور میرا بیان نہ کریں۔ ایک بھی میرے علم میں ایسا ہے میں جاؤں اور بیان نہ کریں گے۔ تو وہاں ایک بار طلب میں میرا 12:30 بجے پہنچا، تو انہوں نے کہا صبح آپ نے بیان کرنا ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا میرا صبح بیان تھا، کبھی ناشتہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ طلبہ تو بیان سے بغیر جانے نہیں دیں گے، یہ شاید آپ کو مدرسہ جو تبلیغ کرنی ہے نا اتنا اہتمام شاید وہ بھی نہ کریں۔ صبح 4:30 بجے طلبہ کو اٹھایا اور 6:30 تک 2 گھنٹے میرا بیان ہو، نماز سے پہلے اور تہجد سے پہلے شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا اپنے بیان ضرور کرنا ہے، طلبہ کی خواہش ہے کہ ہم آپ کا بیان سنیں۔ تو میرا طلبہ بیان تھا، میں نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں آیت پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ طالب علم مسئلہ شروع ہو گیا۔ میری عادت ہے میں خطبہ لمبا نہیں پڑھتا، بہت چھوٹا پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا میں بتاؤں آپ کیوں ہنسے؟ آپ ہنسے ہیں آیت تبلیغ والوں کی پڑھتا مناظر ہے، یہ تمہاری آیت ہے جو تو پڑھ رہے۔ میں نے کہا یہ آدھی آپ کی ہے، آدھی میری ہے، اور اس پڑھے۔ میں نے کہا ادعو الی اللہ یہ آپ کی ہے، علی بصیرۃ میری ہے۔ نہ یقین آئے آپ ہر ماہ 3 دن لگاتے ہیں، کسی تبلیغ والے سے پوچھو معنی سمجھ پر دلیل کیا ہے، یہ نہیں دے سکتے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے۔ میں نے خود بزرگوں کو مانتے ہیں جن کو کہہ رہے بزرگوں کی ترتیب ہے، دلیل دے سکتے ہیں؟ طلبہ پورا مدرسہ بھرا پڑا ہے۔ میں نے کہا آپ میں سے کوئی معنی سمجھ پر دلیل دے سکتا ہے؟ جو میں نے کہا میں دیتا ہوں، میں اس پر بخاری مسلم و قرآن پیش کرتا ہوں معنی سمجھ پر۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ادعو الی اللہ آپ کی، علی بصیرۃ میری ہے۔ تو ایسا کریں کمپرومائز کر لیں، تم مجھے سمجھ پر مجبور نہ کرو، میں تمہیں دلیلوں پر مجبور نہ کروں۔ وکیل سے کمپرومائز ہوتا ہے، وکیل کو تنگ نہیں کرتے۔ جب آپ کوئی کام کریں اور آپ پر کیس ہو جائے تو کون کیس لڑتا ہے؟ تو وکیل سے کہتے ہیں آئندہ یہ کام آپ بھی کریں، پھر نہیں کہتے ہیں کیس ہم یہ کام ہم کرتے رہیں گے، کیس تو لڑتے رہے گا۔ تو جن لوگوں نے اپنی فرم دنیا میں چلانی ہو انہوں نے اپنا وکیل رکھا ہوتا ہے اور اس وکیل کو کھلاتے رہتے ہیں، وکیل مشکل وقت میں کام آتا رہتا ہے۔ اور تبلیغ والے مجھے نہیں کھلاتے، میں پھر بھی کام آتا رہتا ہوں، وکیل
وکیل بلا توقیر اور بلا فیس. پوری دنیا میں کوئی بندہ نہیں بتا سکتے جس نے مجھے کہا ہو کہ تو توقیر کا وکیل ہے، میں پھر بھی وکالت کرتا ہوں. اور کوئی نہیں بتا سکتا میں نے فیس مانگی ہو یا نہ مانگی ہو، انہوں نے دی ہو، دونوں پر اللہ کا فضل ہے. میں مانگتا ہی دیتے نہیں، کیوں؟ ان کا بھی ذہن ہے 1 روپے پر 7 لاکھ کا جب تک ملا ہے جب تقریب خرچ کرے نہ یہ کورج نہ بن گئے. اور جب ان کا ذہن بنے گا مولانا صاحب پر بھی 1 روپے پر 7 لاکھ کا ہے تو میں دیتے رہیں گے. لیکن ذہن بنے گا تو دیں گے، جب تک نہیں ذہن بنے گا کیوں دیں گے؟ اس لیے ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علماء پر خرچ کا کتنا. یہ میں صرف پیار میں ایسی باتیں کہتا ہوں، اس کا معنی ہرگز نہ سمجھے کہ میں آپ کو ترغیب دے. یہ بے تکلفی ہوتی ہے دوسرے، اس کا معنی پیسے مانگنے نہیں ہوتا. مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی، بریلی شہر سے بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کر گری. انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے درخواست دی ہے سرکاری ملازمت کے لیے، تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے، بریلی شہر میں تمہاری ملازمت لگ گئی ہے. وہاں سے تار آئے گا، جیسے آج فیکس ٹیلی فون ہوتا ہے، تار آئے گا اور تمہیں ملازمت کا نوٹس مل جائے گا کہ ملازمت تمہاری لگ گئی ہے. کتنے تمہاری تنخواہ کیا ہوگی؟ اگر مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی، اگر ہمیں مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ ملے گی. بتاؤ کون سی تنخواہ چاہتے ہو؟ کہا جی 20 روپے. پھر میں مٹھائی کھلاؤ 20 روپے ماہانہ والی تمہاری تنخواہ کی ملازمت ہو گئی. تار آ گیا، 20 روپے ماہانہ والی تنخواہ پر ملازمت مل گئی. مولانا مظہر نانوتوی نے اس کی تعبیر تو بالکل تیر پر ہدف دی، جیسے فرمایا ویسے ہی. لیکن یہ جو فرمایا کہ مٹھائی کھلاؤ تو 20، نہ کھلاؤ تو 11، یہ مجھے نہیں سمجھے. میں نے فرمایا کہ بطخ کو عربی زبان میں بطن کہتے ہیں، با اور تا مشدد. فارسی زبان میں بطخ کو بط کہتے ہیں، با اور تا مخفف. جب تا مشدد ہو تو پھر تا 2 ہوتی ہیں، با 1 اور تا 2. مخفف ہو تو با 1 اور تا 1. اور جب ابجد کو دیکھیں تو با کی عدد 2 ہے اور تا کے 9 ہے. 9 اور 2 11، 11 اور 9 20. پھر میں رسول اللہ سے فرمایا کہ جب کچھ شخص خواب دیکھتا ہے تو خواب آسمان اور دیکھنے والے کے درمیان معلق لٹکی رہتی ہے. تعبیر دینے والا جیسی تعبیر دیتا ہے ویسی ہی خواب پھٹتا تھی. تو آپ نے بطخ دیکھی تھی، اب میری مرضی میں اس سے مراد عربی والی لوں، میری مراد میں مرضی فارسی والی لوں. فارسی والی لوں گا تو 11 روپے ماہانہ تنخواہ، عربی والی لوں گا تو 20 روپے ماہانہ تنخواہ. تم نے کہا مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے میری بطخ بلا لے لی. اب آپ بتاؤ اس کا مطلب کیا مولانا نے اس سے مٹھائی کھانی تھی؟ بتاؤ، یہ صرف محبت کی نہیں بات تھی. یہ میں نے آپ کا دماغ صاف کرنے کے لیے کہا کہ جو بات میں کرتا ہوں ایسی بات ہمارے قابل فرمایا کرتے تھے. یہ قابل کا طرز ہے، اس کا معنی پیسے مانگنا نہیں ہوتا. میں نے اسی بات کھول دی ہے کہ آپ کے ذہن میں شک نہ پڑ جائے کہ مولانا صاحب نے ترغیب شروع کر دی ہے. جس طرح تبلیغ والوں کا کام ہے اپنا مال، الحمدللہ ہمارا ایسے کام ہے. میں وہ خطیب نہیں جو پیسوں پہ چلتا ہوں، حیدری صاحب کو پتہ ہے، جس کا جی چاہے میری تاریخ لے لے. کبھی بھی تنویر صاحب والوں کو پتہ ہے میں نے کبھی نہیں کہا اتنے پیسے دو گے تو آؤں گا، نہیں دو گے تو نہیں آؤں. چپ چپ کروا کے دیکھیے. چلیں، میں حیدری صاحب سے مذاق میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں ہر ماہ بیرون کا سفر کرتا ہوں اور جس سے جازو ٹکٹیں کراتا ہوں بھی اس کا بھی 3.5 لاکھ کا مقروض، کتنے میں پیسے لیتا ہوں اپنی تقریر پر پتہ ہے. لیکن ہمارے جو بھی باطل سے جنگ ہے، جن کی باطل سے جنگ وہ ٹھاٹ سے رہتے ہیں، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا جیب میں پیسہ بہت ہے. باطل سے لڑنا ہو پھر ٹھاٹ سے رہنا ضروری ہوتا ہے. صحابہ کرام کی ایک زندگی وہ ہے جو مسجد کی ہے، رات مسلح کی ہے، اور ایک وہ ہے جو میدان جہاد میں گھوڑے کی ہے. میدان جہاد میں گھوڑے کی چال اور ہوتی ہے اور مسجد اور مسلح پر کھڑے ہونے کی چال اور ہوتی ہے. ہم ہمیشہ مسلح کی چال بتاتے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر دشمن کے سامنے نکلنے کی چال نہیں بتاتے. یہ جو بات چٹھی گاڑی ہے یہ ہمارا گھوڑا ہے، اور گھوڑا اچھا رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مدینہ منورہ میں حضور پاک سے بہتر گھوڑا کسی کا نہیں ہوتا تھا. اللہ توفیق عطا فرمائے تو عالم سے اچھی گاڑی کسی کی بھی ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے، بھیک مانگ کے گاڑی نہ دے، لیکن اللہ دے تو عالم سے اچھی گاڑی کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اچھی گاڑی رکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اور پوری تاریخ میں حضور سے اچھی گاڑی آج تک کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ قیامت تک آنے گی۔ حضور پاک نے جس جہاز پہ لمبا سفر کیا تھا نا تھوڑے وقت میں، اس سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ اتنی تیز رفتار سواری نہ آ سکتی ہے، نہ آئی ہے، نہ آنی ہے۔ اس لیے تیز رفتار گاڑی کا جو عالم کے لیے یہ خلاف سنت نہیں ہے، سنت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہلکی سی خبر ہوتی، کوئی غلط خبر، اللہ کے نبی گھوڑے پر بیٹھتے، پورے مدینہ کا چکر خود کاٹتے، کیونکہ لاغر گھوڑے سے نہیں ہوتا، تگڑے گھوڑے سے ہوتا ہے۔ ایک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایک مزاج۔ یہ مولانا صاحب بہت نیک شیخ الحدیث ہے، کیوں؟ سائیکل پر آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بہت غریب شیخ الحدیث ہے، سائیکل پر آتے ہیں۔ سائیکل پر آنے کا نام غربت ہے، سائیکل پر آنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ میں غلط کیا؟ اگر سائیکل پہ جانے کا نام تقویٰ ہے تو یہ کہا کرو اس منڈی کے مزدور بہت متقی ہیں، کیوں؟ صبح پیدل جاتے ہیں، یہ صبح سائیکل پہ جاتے ہیں۔ سائیکل پہ جانا غربت کی دلیل ہے، تقوی کی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت لگا کپڑا پہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا کپڑا بھی پہنا جس کی 29 مالیت کے برابر ہے۔ آج کے دور میں کم از کم 30 لاکھ بنتے ہیں۔ اور یہ کس نے لکھا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے۔ یہ میں نام ایسا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے ماننا کام ہوتا ہے کہ بزرگوں کی بات کی ہے۔ کوئی اور حوالہ دوں گا تو آپ کو شک کریں گے میری حوالہ ٹھیک ہے غلط ہے۔ ہر شیخ زکریا کہ ضعیف حدیث ہے پھر بھی آپ کو مان لینی ہے، پھر فصل تو ہمیں کہنا ہے کہ مولانا صاحب ضعیف حدیث ٹھیک ہوتی ہے۔ ابھی یہ 3 دن پہلے ہمارا اسلام آباد سیمینار تھا، سیمینار سے میں فارغ ہوا تو بعض دوست لوگ میرے رابطے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے 2-3 ساتھی تبلیغ سے وابستہ ہیں، بگڑ گئے ہیں، 1-2 سوال ہے ان کے میں نکلے۔ اسی مجلس میں آئے اسی وقت، تو مجھے انہوں نے کہا جی ہمارے پر غیر مقلدین کا اعتراض ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف ہے، یہ اعتراض ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، یہ اعتراض نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جنہیں آپ سیاستہ کہتے ہیں، انہیں غیر مقلد کتب ستہ کہتے ہیں، ہم سیاستہ کہتے ہیں، وہ کتب ستہ کہتے ہیں، سیاہ نہیں کہتے۔ بخاری مسلم کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، غیر مقلد عالم ناصر البانی نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، سنن ضعیف، سنن صحیح۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ضعیف اور صحیح۔ میں نے کہا اگر ضعیف حدیثوں میں جرم ہے تو یہ جرم تو امام ترمذی نے کیا ہے، اور جامع ترمذی آپ اپنے دور کتاب میں پڑھا رہے ہیں۔ اگر فضائل اعمال اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں تو سب سے پہلے جامع ترمذی کو انصاف سے نکالنا چاہیے، ابو داؤد کو نکالنا چاہیے، ابن ماجہ کو نکالنا چاہیے، نسائی کو نکالنا چاہیے۔ وہ نہیں نکال رہے، اس پر اعتراض ہے تو اس کا معنی کہ اعتراض نہیں ہے، بس یہ اللہ واسطے کا بیان ہے، ذکر کر دو۔ کپڑے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ذکر کرتا ہے نہیں، میں یہ سمجھاتا ہوں بات، جب بیان شروع تو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ خلاف اولا ہے، جائز نہیں، علم کی توہین ہے، اس لیے سمجھا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ داعی کی ضرورتیں کتنی ہیں؟ 3۔ نمبر 1 بات سمجھ آئے، نمبر 2 اس کو وسائل ملے، نمبر 3 اس کو زبان ملے جس سے بات کرنی ہے۔ پہلی شرط سب سے اہم یہ ہے کہ اس پر اس کا عقیدہ کھلے، مسئلہ کھلے، جس کی دعوت دینی ہے وہ کھلے۔ اب یہ باب اتنا وسیع ہے کہ میں اشارے شروع کر دوں نا تو آپ کو اندازہ ہو کہ باب کتنا وسیع ہے، یہ کتنا کھلا باب ہے اور کتنا وسیع باب ہے۔ اپنا کام ہمارے اوپر کھلے، جب تک یہ کھلے گا نہیں نا کہ اعتراضات کے جواب حل نہیں ہوں گے، شکوک میں مبتلا ہوں گے۔ جب کھل جائے گا تو پھر سارے شکوک و شبہات آپ کے از خود ختم ہوتے چلے جائیں۔ اس پر باتیں تو بہت ساری کہنے والی ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں جو عام لوگوں کو غلط فہمی ہے اور علماء بھی اس میں مبتلا ہے۔ مثال کے طور پہ میں گفتگو کرتا ہوں، اگر کبھی حنفیت کو بیان کروں، ہمارے لوگ حنفیت کے بیان کرنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ میں رفع دین آمین کی مخالفت کرتا ہوں، حالانکہ میں مخالفت نہیں کر رہا، میں حنفیت بیان کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کا سوال کیا ہوتا ہے؟ غیر مقلدین کا ہمارا عقیدہ ایک ہے،
بس فروع مسائل میں اختلاف ہے، آمین، رفع دین، فاتحہ، اور یہ مسائل امام شافعی کے بھی ہیں۔ اگر ان کو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت لمبا باب ہے، میں ایک تھوڑی سی بات کروں۔ مثلا مجھ سے بندہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب نماز میں رفع دین کرنا ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں غلط ہے، گناہ ہے، مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی امام رفع دین کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ کتنی سخت بات ہے۔ جب اگلا سوال کریں گے مکہ مکرمہ کا امام تو کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہو جاتی ہے۔ وہ رفع دین کرے تو ہوتی ہے، یہ کرے تو نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوا؟ ہوتی ہے تو ان کے پیچھے بھی ہو، نہیں ہوتی تو ان کے پیچھے بھی نہ ہو۔ اب یہ کہنے والا کون ہے کہ جس کو اس فن کا نہیں پتہ، اس فن کی باریکیاں نہیں جانتا۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک چھوٹا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ درجہ ثانیہ والے سال جامعہ بنوریا سے میں 10 دن کی جماعت لے کر دارالحسینیہ شداد پور گیا۔ یہ رائے گنج کی شاخ ہے، اندرون سندھ میں سب سے بڑا مدرسہ، طلباء کی تعداد کا یہ۔ میں نے ایک مولانا کو فون کیا کہ میں نے حسینیہ جانا ہے، یہ 3 سال پہلے، آپ کو کوئی اطلاع تو میں آ رہا ہوں۔ میں ثانیہ والے سال گیا تھا، اب مولوی بنا 1994 میں، اور اب میں جا رہا ہوں، یہ 2001 یا 2 کی بات ہے، کتنے سالوں بعد۔ اس نے ان کو فون کر دیا کہ مولانا کو صاحب آپ کو مدرسہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بیان بھی کریں گے۔ وہ تبلیغی، انہوں نے کہا مولانا کو نہ ہے، ہم نہیں بیان کریں گے۔ مجھے اس نے فون کیا، میں نے کہا طے ہو گیا؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہو گیا تھا ہم نے بیان نہیں کرانا۔ میں نے کہا پھر تو نہیں جانا؟ میں نے کہا میں نے جانا ہے۔ کہتے جو کہتے بیان نہیں کرانا۔ میں نے کہا میں نے کہا تھا بیان کرنا۔ میں نے کہا کہ مدرسے جانا ہے، تو نے حاشیہ چلایا بیان کرانا۔ یہ تیرا قصور ہے، میرا تو نہیں ہے، میں نے جانا ہے۔ مقامی لوگ کی آپس میں کچھ ہوتی ہے نا، وہ بگڑ گئے، نہیں جانا۔ میں نے کہا تم نہ جاؤ، میں تو پھر بھی جاؤں۔ پھر چونکہ میرے ساتھ تھے وہ چلے گئے۔ ہم حسینیہ کے تو سلیم شیخ الحدیث ہیں، تو ان کے ہم بیٹھے چائے، بڑے پرتکلف ناشتے، بہت پرتکلف چائے بنے۔ ہم چائے میں بیٹھے تو میں نے 2-4 باتیں شروع کر دی۔ فضائل مال پر فلاں نے اعتراض کیا، میں نے یہ جواب دیا، فلاں صدقات بھی یہ کیا، میں نے یہ کیا، بہتر یہ کیا، جیسے کارگزاری ہوتی ہے نا، میں نے کارگزاری سنائی۔ تو مجھے مولانا سلیم صاحب کہتے ہیں اگر یہ کارگزاری اب طلباء کے سامنے سنا دیں تو کیسا ہے؟ میں نے کہا سنا دیتے۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ یہی تو بیان ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے طلباء کو جمع کیا، زور بعد بیان شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب بہت حیران ہوئے۔ میں نے کہا نا جانا ہے، تو نے کہا بیان کرنا ہے، بیان تو خود بخود ہی ہونا ہے۔ خیر بیان ہو گیا۔ آئندہ سال میرا پھر جلسہ تھا، میں سال میں 2 دورے اندرون سندھ کے کرتا ہوں۔ ٹنڈو آدم بیان تھا، تو مولانا سلیم صاحب شداد پور سے ٹنڈو آدم خود ملنے کے لیے آئے۔ پہلے میں فون کرتا تھا چونکہ مجھے سنا ہوا نہیں تھا، اب ملنے کے لیے آئے۔ مجھے فرماتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ کل آپ دارالحسینیہ میں طلباء میں تھوڑا سا بیان کر دیں۔ میں نے کہا آپ کی خواہش ہے، میری شرط ہے۔ اب تو بد کلفی ہو گئی تھی نا، دوستی لگی۔ بولے کہتے کیا؟ میں نے کہا میں بیان کروں گا رفع دین، آپ نے کرانا ہے تو بلاؤ، نہیں کرانا نہ بلاؤ۔ مجھے کہتے یہ تو ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ بیان کریں، فضائل ایمان، فضائل صدقات، اس پہ اعتراضات کے جواب دیں، رفع دین پر بات نہ کریں۔ ہمارے کچھ غیر ملکی طلباء عملی اور شافی تو مدرسے میں انتشار ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ نے کرانا تو بلائیں، نہیں کرانا بلائیں۔ میں نے تو نہیں کہا میں نے بیان کرنا۔ کہتے ہیں چلیے آپ کی مرضی ہے، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ شوق پورا کر لیں، آپ آ جائیں۔ میں چلا گیا۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، ایک تو سارے اساتذہ کو پابند کریں میرے بیان میں شریک ہو، دوسرا غیر ملکی طلباء کو پابند کریں کہ سب سے آگے بیٹھے، تیسرا دورے کے طلباء کو پابند کریں کہ میرا بیان لکھیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو بلا لیا، دور والوں سے اس کے بیان لکھ لو، اور غیر ملکی طلباء سے سب آگے بیٹھو۔ اب بات تو مان لی، لیکن اندرون خانہ کو تھوڑا سا کھچ کھچ ہوتی بھی، یہ کیا فساد میں جائے گا ہمارے مدرسے میں۔ جب سب حضرات بیٹھ گئے تو میں نے کہا بیان سنیں۔ اب یہ بیان میں نے آپ کو سنانا ہے جس کے لیے میں نے تمہید باندھی۔ میں نے کہا شوافع اور حنابلہ کا رفع الیدین سنت ہے، غیر مقلدین کا رفع الیدین مکروہ ہے۔ حنابلہ اور شوافع کا رفع الیدین سنت ہے، غیر مقلدین کا رفع الیدین مکروہ ہے۔ شوافع اور حنابلہ رفع الیدین کرتے ہیں، اس پر ان کو اجر ملے گا۔ غیر مقلدین رفع الیدین کرتے ہیں، اس پر ان کو گناہ ملے گا۔
شوافی اور حنابلہ امام رفع الیدین اگر اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے غیر مخلد کرے تو اس کے پیچھے نہیں ہوتی. آپ چونکہ حنبلی اور شافعی ہیں اس لیے آپ کا رفع الیدین بالکل ٹھیک ہے اور ان کا غلط ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے دلائل لکھی. یہ زندگی میں کبھی آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا. محمد سلیم تو ہکے پکے رہ گئے. میں نے کہا فن میرا ہے، میرا فن ہے. اب آپ اس کے 2-3 دلائل سنو. دلائل تو بہت ہیں، میں تھوڑی سی بات کروں اور تھوڑی سی بات آپ کی رعایت کر کے نہیں، اپنے وقت کی رعایت کر کے میں نے آگے جانا ہے. ہماری ترتیب نو لیٹ نو ویٹ کی، وقت پہ جانا وقت پہ آنا، کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. اب سمجھے ذرا دلیل نمبر 1 دونوں میں فرق کیا ہے. جب ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں، توجہ رکھنا، جب ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ اللہ کے نبی فرمائیں تو کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ نبی کا. اور جب ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ اللہ کے نبی نہ فرمائیں تو کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے. اصول سمجھ آ گئے؟ جب ایک مسئلے پر اور فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو مسئلہ حدیث کا فیصلہ. اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں اور فیصلہ حضور نہ فرمائے تو پھر کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا اور فیصلہ مجتہد. اب اس کی مثال سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں، اب تمہیں جانے کی اجازت دے دوں، جایا کرو. تو زیارت قبور میں ایک حدیث منع کی، حضور فرما رہے ہیں منع کیا تھا، اور ایک اجازت. فیصلہ کس نے فرمایا؟ اب آپ کہیں گے قبرستان جانا جائز ہے، حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا. ایسی ہم کبھی بھی نہیں کہتے قبرستان جانا جائز ہے، فقہ میں آیا ہے امام حنیفہ نے فرمایا، کبھی بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے حضور نے. اور ایک مسئلے پر 2 حدیث اور فیصلہ حضور نہ فرمائے. اس کی ایک مثال جامع ترمذی میں دونوں روایتیں اکٹھی ہیں. دونوں کا راوی ایک صحابی وائل بن حجر رضی اللہ، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بها صوتا. دوسری روایت قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین وخفض بها صوتا. حضور پاک نے فاتحہ پڑھی، آمین فرمائی اور آمین اونچی کہی. پھر حدیث فاتحہ پڑھی، آمین فرمائی اور آواز آہستہ کی. حدیثیں کتنی ہیں؟ ذخیرے احادیث میں کوئی ایک بھی آپ ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ حضور نے فرمایا ہو میں پہلے اونچی آمین کہتا تھا اب آہستہ کہتا ہوں، تم اونچی نہ کہنا آہستہ کہنا. کوئی ایک حدیث آپ نے فرمایا پہلے آہستہ کہتا تھا اب اونچی کہتا ہوں، تم آہستہ نہ کہنا اونچی کہنا. حدیث میں دونوں مسئلے ہیں، دونوں حدیثیں، لیکن حضور نے فیصلہ، اب فیصلہ کون کرے گا؟ جی مجتہد فقہا. حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں آمین آہستہ کہنی. اب ہم کہیں گے بھی آمین آہستہ یہ مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ امام حنیفہ کا ہے. شافعی کہیں گے آمین اونچی کہنی ہے، مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ امام. ایسے ہی یہ ضابطہ ذہن میں آ گیا. یہ اب لمبی ایک بحث ہے، میں صرف طلبہ کے لیے اصول عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو. اور یہ ایسا اصول ہے آپ اس کو یاد فرما لیں، آپ زندگی بھر دعائیں دیں گے، زندگی بھر دعائیں دیں گے. ہمیں کیسی بات بتائی؟ اگر کسی مسئلے پر 2 حدیث ہوں، آج ہم جامع عبداللہ بن مسعود تھے، میں مفتی صاحب نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ مولانا صاحب اگر کسی اہل حدیث کو بتانا ہو کہ اس حدیث پر عمل کرے، اس پر نہ کرے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو محدثین کا اصول بتا دیں. آخر حدیث محدثین نے دی ہیں تو اصول بھی محدثین دیں گے نا. صحیح مسلم میں امام مسلم نے احادیث پیش کی ہیں اور ایک باب قائم ہے الوضوء مما مست النار، آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلے حدیث لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توضؤ مما مست النار، آپ نے آگ پر پکی چیز استعمال کر لی تو وضو ٹوٹ گیا. وضو کیا اس کے بعد آپ نے چائے پی، وضو ختم، وضو دوبارہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے.
اور یہ نہیں کہ سند پر کوئی اعتراض ہے، میں کوئی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کے جانے لگے، ایک صحابی نے آپ کو گوشت بھنا ہوا اور روٹی دے دی، آپ نے گوشت بھی کھایا روٹی بھی کھا لی، ماں مسا ماں وضو نہیں کیا، اس سے کیا ثابت ہوا؟ پہلی حدیث سے وضو، دوسری سے کس پہ عمل کرے؟ اب امام نووی نے اسی حدیث کے تحت حاشیے میں لکھا، اب طلبہ ہیں آپ دیکھ لینا، پھر دیکھ کے بعد یاد کر لینا۔ امام نووی فرماتے ہیں ذکر الاحادیث، حضرت امام نووی پہلے وہ امام مسلم احادیث لائے کہ جس سے پتہ چلا کہ ما مست امداد ناقض وضو ہے، پھر حدیث لائے جس سے پتہ چلا کہ ما مست امداد ناقض وضو، کیوں؟ کہتے ہیں یشیر الی ان الوضوء منسوخ، امام مسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جن احادیث سے یہ ثابت ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث ہے، یہ کیسے ثابت کیا ہے؟ اب ضابطہ سننا، امام نووی فرماتے ہیں ھذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ، محدثین کی عادت یہ ہے کہ جب ایک مسئلے پر دو حدیثیں لائیں تو پہلے وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو اور پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو۔ کیسا ضابطہ ہے؟ وہ سمجھ آئی؟ پہلے کون سی لاتے ہیں اور پھر کون سی لاتے ہیں؟ امام ترمذی پہلے حدیث لائے ہیں آمین اونچی والی اور پھر لائے ہیں آمین آہستہ والی۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ایک الگ ضابطہ میں نے عرض کیا ہے، آپ اٹھائیں کوئی بھی کتاب اٹھائیں حدیث کی، جب ایک مسئلے پر دو حدیثیں ہوں گی نا تو پہلے وہ ہوگی جو ہمارے جس پر ہم عمل نہیں کرتے، پھر وہ ہوگی جس پر حنفی عمل کرتے۔ قواعد کلی اکثری ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے، ایک حدیث کے خلاف میں مل جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اس پر آپ نیٹ کھولیں، ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کریں اور میرا 1 گھنٹے کا مضمون سنیں، اس کا نام ہے ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ۔ اور میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اب بند کمرے میں سننا، اب مچلنا شروع ہو جائیں گے، مچلیں گے آپ سبحانہ اچھلیں گے کہ یار یہ دلائل ہے، چونکہ میری عادت نہیں کہ اپنی دلیل، میں مخالف کی دلیل دیتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں، اس پر فتویٰ نہیں ٹھوکتا، اپنی رائے کا کامل پیش کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے ضابطہ دیا نا۔ اب پہلے جو اصول میں نے بیان کیے ذہن میں، ایک مسئلے پر فیصلہ حضور فرمائے کہ مسئلہ حدیث کا فیصلہ حضور نہ فرمائے کہ مسئلہ فقہ کا فیصلہ۔ اب ذرا توجہ رکھنا، ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا، کیوں؟ مسئلہ فقہ کا ہے فیصلہ، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا، اور شوافی کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے، کیوں؟ مسئلہ فقہ کا فیصلہ امام، اور غیر مقلد کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ہے، مسئلہ حدیث کا فیصلہ اللہ کے نبی کا۔ تو مجتہد کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہنا یہ دیانت ہے، یہ بددیانتی؟ تو امتی کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کیا ہے کہ امت کو سمجھانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف وہ بات منسوب ہے جو میں نے نہیں کی، اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو شوافی کا رفع الیدین ہے دیانت والا، اور غیر مقلدین کا ہے بد دیانتی والا۔ دیانت والی چیز ٹھیک ہوتی ہے، بد دیانتی والی ٹھیک نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی؟ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، کسی نے ہدیہ دیے، یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اور 10 روپے سود کیوں تو میں تو 10 روپے ہی، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، کیسے مولوی ہے تو؟ اور بھائی یہ ہدیہ والا پاک ہے، یہ سود والا حرام ہے۔ تو شوافی کا رفع الیدین وہ دیانت والا ہے، اور ان کا رفع الیدین بددیانتی والا ہے۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، دیانت اور بددیانتی سے حکم بدل جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات سمجھیں، شوافی کا رفع الیدین، یہ رفع الیدین مجتہد کا ہے، اور غیر مقلد کا رفع الیدین یہ اس شخص کا ہے جو مجتہد بھی نہیں، مقلد بھی نہیں۔ مجتہد کا رفع الیدین اگر ٹھیک نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اور غیر مجتہد کا ٹھیک ہو پھر بھی غلط ہے۔
تب بھی ٹھیک ہے، اور غیر مجتہد کا ٹھیک ہو آپ کو کیسی بات کرتا ہے۔ پہلے میں مثال دیتا ہوں، پھر میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ پہلے مثال سنیں، میں بات دیکھ، یہ بھی اصول میرا لکھ لیں، آپ میں سے ایک لکھ رہے بیان، آپ میرا بیان نہیں لکھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ مجھے بزرگ سمجھتے ہیں، نہ مجھے مدرس سمجھتے ہیں۔ بزرگ سمجھے لوگ ملفوظات سمجھتے ہیں، ملفوظات لکھو گی، حضرت نے فرمایا، اور اگر کسی کو عالم تگڑا سمجھے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ مجھے آپ سمجھتے ہیں شرارتی سے ترکیب ہے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، اس کی باتیں کیا نکلی، اور میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اتنے دلائل دے جاؤں گا کہ آپ ایک ماہ میں بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اچھی طرح بات سمجھ، میں جو اصول دے رہا تھا نا، اصول لکھے۔ اگر آپ نے قائل کرنا ہے عالم کو تو قائل کریں دلیل سے، قائل کرنا ہے غیر عالم کو تو قائل کریں مثال سے۔ عالم کو قائل کرتے ہیں اور غیر عالم کو، یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں، اور یہ قرآنی ضابطہ ہے، میرا ضابطہ نہیں ہے۔ اب میں ضابطے پہ دلائل کو بات لمبی ہوگی، میرا 10 گھنٹے کا بیان بھی سنیں گے نا تو آپ کوئی لفظ بغیر دلیل کے نہیں سنیں گے۔ میں ملیشیا گیا تو میں نے 6 گھنٹے بیان کیا مسلسل، مجھے وہاں تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں ہم حیران تھے، مولانا صاحب 4 گھنٹے کا بیان سنتے ہیں، تو نے 6 گھنٹے کا کیا؟ میں نے کہا مجھے ممبر پر بٹھا دو، 6 گھنٹے سن، اور دلائل سننا میرے پہ کیسے چلتے ہیں، اٹک جاؤں تو پھر کہنا آپ نے ہمیں سنا ہی نہیں، قصور کس کا ہے؟ میں غلط بات نہیں کہہ رہا، سنا ہی نہیں۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم کو قائل کرو دلیل سے، غیر عالم کو اس پر ایک مثال سمجھ، دلیل نہیں دیتا، مثال سمجھ۔ میں سندھ حیدریہ گیا، مولانا علی شیخ صاحب کے رحمہ اللہ، ساتھ انہوں نے جمعہ میرا رکھ لیا مرکزی مسجد مولانا صاحب کے، میں نے جمعہ پڑھایا کے بعد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ایک غیر مقلد نے مجھ سے سوال کیا، مولانا صاحب تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نہ کریں تو؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ امام حنیفہ تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ان کو گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کتنا عجیب سوال ہے بھائی، تمہارا امام ہی غیر مقلد ہے، اگر غیر مقلد ہونا جرم ہے تو تمہارا امام خود غیر مقلد ہے، یہ سوال وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا 2 مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھ سے میں نے کہا وہ پوچھو گا جو آپ کو آتے ہیں، وہ نہیں پوچھو گا جو آپ کو نہیں آتے، تم چھیڑتے ہو، ہم سمجھاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ کہا جی فرض ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کہا جی کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ خود نبی ہے، وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ باجماعت نماز؟ کہا جی ضروری ہے، نہ پڑھے تو؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے۔ میں نے باجماعت کا معنی، کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ میں نے کہا تم سارے نیک ہو، تمہارا امام اکیلا گناہگار ہے، چونکہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو باجماعت ہے، وہ کسی امام کے پیچھے نہیں، وہ بے جماعت ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو، تو خود امام ہے۔ میں نے کہا تیسرا مسئلہ خود خدا ہو گیا، حضور کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ خود نبی ہیں، امام کسی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ خود امام ہے۔ ابو حنیفہ سے تقلید نہیں کرتے، خود مجتہد۔ اچھا امام تو اور بھی بہت ہیں، امام مالک، شافعی، احمد، غزالی، سفیان ثوری، کتنے ہیں جو کسی اور کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا خیر کل بھی رسمی ایک ہی مسئلے، کچھ اور بھی ہیں؟ کہا جی اور بھی ہیں۔ میں نے کہا وہاں کیوں نہیں پڑھتے، یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جی وہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے۔ میں نے کہا وہ چھوٹے امام ہے، یہ بڑا ہے۔ صحیح دلیل دو نا۔ میں نے کہا مولوی لو دلیل دو، تو جیسے جائے کو مثال دوں گا۔ یہ باتیں تھوڑی آپ کو سخت لگے گی، ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ نہ اس کا دماغ نہیں ٹھیک ہوتا۔ میں نے کہا مولوی لو دلیل دو، تو جیسا لگے تو مثال دیں گے۔ جو آدمی گڑ میں سنبھال سکے اس کو زہر کیا کھلانا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصول ذہن میں رکھے، کبھی مال نہیں کھائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، میں نے کہا چلو پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص کے پیٹ میں درد ہو اور وہ ہری پور MBBS ڈاکٹر کے پاس جائے، MBBS ڈاکٹر اس کو گولی دے، انجیکشن لگائے اور یہ بندہ مر جائے، اللہ نہ کرے، تو MBBS ڈاکٹر کے خلاف FIR کٹے گی؟ نہیں بولو، نہیں کٹے گی، بندہ تو مر گیا۔ کیوں نہیں کٹے گی وجہ؟ وہ MBBS ہے، اس کو اتھارٹی ہے، گورنمنٹ طرف سے اجازت ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، علاج کرانے کا اختیار ہے، لیکن بھرتی ہو۔ اگر آپ کے محلے میں
ڈاکٹر ہو اور عطائی ڈاکٹر ہو، MBBS نہیں، کہیں اس نے پڑھا نہیں ہے، اناڑی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس کے پاس مریض لے کر گئے، پیٹ کا درد تھا، اس نے انجیکشن لگایا اور مریض ٹھیک ہو گیا، اور محکمہ ہیلتھ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ ٹیکے لگاتا ہے اور مریض ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے خلاف پرچہ ہوگا یہ نہیں؟ کیوں؟ مجتہد کا رفع دین ٹھیک غلط ہو پھر بھی ٹھیک ہے، MBBS ڈاکٹر کے علاج میں غلطی ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہنا، اور جو اناڑی ہو اس کا علاج ٹھیک ہو پھر بھی پرچہ کاٹنا ہے کہ اس کو حق نہیں تھا۔ مجتہد کا رفع دین خطا ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، مجتہد ہے، اور غیر مجتہد کا ٹھیک ہو جائے پھر بھی غلط ہے کہ غیر مجتہد، بات سمجھ آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، مجتہد اجتہاد کرے وہ ٹھیک ہو اجر 2 ہے، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور مجتہد اجتہاد کرے خطا ہو جائے تو گناہگار ہے، یہ 1 اجر ہے۔ تو مجتہد کا رفع الیدین ٹھیک ہو تو 2 اجر، غلط ہو جائے تو 1 اجر پھر بھی ہے۔ اب میں سمجھا ہی رہا تھا، اور اگر مجتہد نہ ہو تو پھر ٹھیک ہو پھر بھی غلط۔ حدیث سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، حضور کا فتویٰ ہے، مجتہد کا نہیں، من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب، اگر آدمی قرآن کا معنی بیان کرے اور قرآن کا معنی ٹھیک بیان کرے تب بھی اس نے غلط کیا ہے، اگر یہ مفسر قرآن کا حل نہیں ہے تو شوافع مجتہد ہیں، ان کا رفع الیدین غلط ہو جائے خطاب پھر بھی ٹھیک ہے، اور غیر مقلد یہ مجتہد نہیں ہے، ان کا رفع الیدین ٹھیک ہو جائے تو تب بھی غلط ہے۔ تو شوافع اور غیر مقلدین کا فرق یہ ہے، وہ رفع الیدین مجتہد کا ہے جو دیانت والا ہے، ان کا بددیانتی والا ہے، ان کا رفع الیدین اجتہاد والا ہے جو اتھارٹی والا ہے، ان کا اجتہاد والا ہے جو اناڑی والا ہے، اتھارٹی والے کا مسئلہ غلط ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اناڑی کا مسئلہ ٹھیک ہو تب بھی اس کو جیل ملتی ہے۔ تو غیر مقلدین کا رفع الیدین اور ہے اور شوافع کا رفع الیدین اور، دونوں میں فرق ہے۔ یہ نہ کہا کرو اگر وہاں ٹھیک ہے تو یہاں ٹھیک کیوں نہیں، یہ غلط ہے تو وہ غلط کیوں نہیں۔ مجتہد کا رفع الیدین اور ہوتا ہے اور غیر مجتہد کا رفع الیدین اور۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے علم میں کوئی شافعی کوئی حنبلی ایسا ہو کہ جس نے کبھی چیلنج کیا ہو کہ ہم سے رفع الیدین پہ مناظرہ کرو؟ کوئی آپ کے علم میں کوئی ہے؟ اور غیر مقلد کوئی مولوی ہو جو چیلنج نہ دے؟ آپ سعودیہ جائیں، جماعتیں جاتی ہیں، میں جاتا ہوں، آپ شوافع حنابلہ کے ملک میں جائیں، میں ملک پھرتا ہوں، ہمیں آج تک کسی حنبلی اور شافعی نے نہیں کہا وہ تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کبھی جماعت ہو تو کسی شافعی حنبلی نے کہا اور غیر مقلد تم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو مسئلہ ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک جملہ یہ میرا نہیں، میں کہوں تو آپ نے کہنا بہت سخت ہے، حتوکاڑی بھی کہا ہے تاکہ آپ سخت کہتے بزرگوں کو فرمائیں، مجھے تو لگے حتوکاڑی فرماتے تھے کہ غیر مقلد خود کو نبی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے رفع الیدین نہ کیا نماز نہیں ہوگی، رفع الیدین حدیث کے اندر آیا ہے، ترک رفع الیدین کی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ خود کو اپنی بات کو حدیث کہہ رہے ہیں، وہ خود کو نبی سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کو امام شافعی سمجھ رہے ہیں، اس نے کر لیا تو کیا ہوا؟ شافعی نہیں کرتے، وہ خود کو نبی سمجھ رہے تم اس کو شافعی سمجھ رہے، حالانکہ نہ نبی کا ہے نہ شافعی کا ہے، پرلے درجے کا خبیث ہے۔ یہ میری نہیں حضرت کی باتیں، فرماتے شرارتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ شافعی حنبلی چیلنج نہیں کرتا، غیر مقلد چیلنج کرتا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، جب چیلنج اور فتوے شافعی اور حنبلی نہیں دیتا، غیر مقلد دیتا ہے، تو ہماری گفتگو غیر مقلد جو ہوئی شافعی سے ہوگی جی؟ اور آپ اعتراض کیسے کرتے ہیں؟ آپ اعتراض ہمارے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ شافعی کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہے، یہ کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہے۔ جو ہمیں کچھ نہیں کہتا آپ اس کو پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ کہتا ہے اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں جو کچھ نہیں کہتا۔ شوافع اور حنابلہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ہمارے چچا ہیں، وہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، ان کا تمہارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی گزارش کر رہا تھا رب اشرح لی،
اب جب تک یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی نا تب تک آپ اس کو فتنہ پرور سمجھتے رہیں گے، اور سمجھ تب آئے گی جب آپ ایک دو بندہ ٹوٹ جائے گا، جب تک نہیں ٹوٹتا تب تک سمجھ نہیں آتی۔ ادارہ علوم اسلامیہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، مفتی صاحب بھی تھے، 2 علماء اور بھی تھے، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کہا جی یہ غیر مقلد جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب سے نہ پوچھ، یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ، یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ، یہ نہ پوچھ۔ پھر کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا انہوں نے کہنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے، میں نے کہنا حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کہنا اصل حدیث ہے، اصل حالات حاضرہ ہے، اصل کیا ہے؟ انہوں نے کہنا ہو جاتی ہے، کیوں؟ جو کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے دلیل غیر مقلد کو کافر، آپ بتاؤ کافر نہیں، مسلمان ہی، اور مسلمان جیسا بھی حدیث میں آتا ہے صلوا خلف کل امام برا کان و فاجرا، مسلمان جیسا بھی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا آپ کون ہوتے ہو رکنے والے، تو دیکھو حدیث آ گئی، میں نے کہا جو آپ نے دلیل دے دی ہے مجھے یاد ہے، کوئی ایسی دلیل بتاؤ جو مجھے نہ یاد ہو، نہیں آپ کے پاس ہو کہ ان کے پیچھے ہوتی ہے، یہ نئی دلیل آپ نے پیش کی ہے۔ میں نے کہا حالات حاضرہ کی روشنی میں نہیں ہوتی، پہلے حالات حاضرہ سن لو پھر میں اس کو حدیث پیش کر دوں گا۔ حالات حاضرہ کیا؟ آپ نے کہنا بیٹا ہو جاتی ہے، وہ چلا جائے گا، کچھ دن نماز پڑھے گا تو غیر مقلد مولوی نے بلا لے طرف، آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ جو میں حنفی ہوں۔ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات حضور کی مانی ہے امام حنیفہ کی؟ وہ جو امام حنیفہ کی تو حضور کی بات کہتے ہیں نا، اچھا اگر امام حنیفہ کی بات حضور کے خلاف پھر کس کی ماننی ہے؟ یہ کیا کہے گا؟ حضور پاک، یہ کون کہے گا جس کو آپ نے بھیجا ہے نماز ہو جاتی ہے جائے گا؟ اس نے کہا پکی بات ہے، کیا پکی بات؟ اب اس غیر مقلد امام نے بخاری شریف کھولنی ہے، دیکھو 5 حدیثیں حضور نے فرمایا فرمایا، تم جاؤ اور کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھو، کوئی بخاری شریف میں حدیث ہو کہ حضور نے رفع دین نہیں کیے؟ اب وہ آئے گا دارالفتاح میں، مفتی صاحب کا فن نہیں ہے، وہ زیادہ ذرا یہ کہے کہ بخاری میں تو نہیں ہے اور کتابوں میں ہے، وہ نہیں، آپ بخاری بتاؤ، بخاری میں تو نہیں ہے۔ اچھا کسی اور سے پوچھ لیں، وہ جائے گا امیر صاحب کے پاس، امیر صاحب مسئلہ نا بیٹا بزرگوں نے پیسے منع فرمایا، پیسے نہیں کریں، کہے گا ٹھیک ہے نہیں کریں، وہ آ کر کے گئے امام صاحب پوچھیں گے آپ کیا ہوا؟ کوئی بزرگوں نے پیسے منع فرمایا، اس نے کہا پیسے منع فرمایا، تحقیق سے منع بھی فرمایا نا، میں کون سی بحث کر رہا ہوں؟ کوئی حدیث ہے بیٹا دکھاؤ، وہ اب ان کے پاس آئے گا آپ بتاؤ، کل امیر سے نہیں فرمایا بند کیا، تو پھر شروع ہو گیا، تو لگتا ہے انہوں نے بیان سنوں گے تو پھر شروع ہو گیا، تو پھر جائے گا ہاں میں ملی حدیث، کئی دوسرے بھی صاحب کہتے ہیں منع کیے، اس نے کہا دونوں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ان کے پاس بخاری میں حدیث نہیں رفع دین کیا ہو، بیٹا بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اب نماز کے لیے آپ نے بھیجا تھا، آپ اس کو دلیل بھی دوں، دلیل تو آپ دے نہیں رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ رفع دین شروع کر دیں، پھر اس کو آمین سمجھائیں گے، آپ نے یہ پٹی سنانی جو پہلے سنائی، آمین شروع کر دے گا، کام شروع ہو گیا۔ اب وہ کہے گا داڑھی کب سے رکھی ہے؟ مولانا صاحب سال ہو گئے، کیسے رکھی ہے؟ تبلیغ میں گیا تھا، کتنا وقت لگایا؟ جو میں نے 3 چیزیں لگائیں، اچھا کتاب کون سی پڑھتے ہو؟ فضائل اعمال، لاؤ ذرا، بجتی سے پڑھتی ہے، لاؤ ذرا، اچھا ایک مسئلہ بتاؤ، اگر آدمی کا خون نکلے اور بہہ پڑے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ بتاؤ، میر صاحب بتاؤ، ٹوٹ جاتا ہے؟ لاؤ فضائل اعمال میں، فضائل اعمال لائے گا، دیکھو شیخ رحمۃ اللہ واقعہ بیان کیا، ایک صحابی پیرا دے رہے تھے، آگے دے دشمن نے تیر مارے، خون نکلتا رہا، صحابی کی نماز ہو جاتی ہے، حنفیوں کی نہیں ہوتی۔ تو مولانا زکریا نے پھر غلط لکھا نا، نہیں ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، بیٹا بزرگ تھے نا، نبی تو نہیں تھے، غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو غلط لکھا ہے۔ اب آئے گا امیر صاحب کے پاس، امیر صاحب خون نکلے وہ جو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شیخ زکریا نے یہ لکھا ہے، تو لگتا ہے انہوں نے ریاض کو منظر بیان سنا، تو منع نہیں سکتا، اور میرا نہیں سنا، اس لوگوں کا سنا جن کے پاس آپ نے بھیجا، میرا سنا ہوتا تو نماز کے لیے نہیں جاتا، میرا سنا ہوتا کبھی نہیں جاتا ہے، تو میرے بیان سے آپ نے روکا نا، بھیجا، اب آپ نے جواب دینا نہیں، فضائل اعمال ہٹ گئی، لاؤ فضائل سردار،
سارے صدقات پیش کرے گا، اس میں ایسی عبارت ہوگی جس کو کفر کہتے ہیں۔ وہی لڑکا جس کو آپ نے 4 ماہ لگا کے داڑھی دی ہے، پگڑی دی ہے، سنت لباس دیا ہے، وہی لڑکا ٹوپی اتار کر تبلیغ جماعت کو کافر اور مشرک ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ نماز پڑھ، وہ کون سا کافر ہے؟ ہر کسی پیچھے جانے، یہ جو آپ نے ہر کسی پیچھے بھیجا ہے نا، یہ یہاں سے پھیلا گیا بھائی۔ ہمارے پاس آتا، ہم نے کہا نہیں نماز میں پیچھے نہیں پڑھے، مت پڑھو، بات سمجھتے؟ اب میں اس پر، میرے پاس تو بحمد اللہ تعالی دلائل ایک آدھ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ نے جس درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، 1400 قریب صحابہ تھے، لقد رضی اللہ عنہ اتری تھی، اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عمر نے وہ درخت رہنے دیا یا کاٹ دیا؟ کیوں کاٹا؟ اتنا متبرک درخت اور کاٹ دیا کیوں؟ کل مشرک میں شروع ہو جائے۔ اور میں نے کہا نماز نہ پڑھنا، یہ مشرک والی مشین نہ بن جائے۔ اور تمہیں درخت کٹوایا کہ شرک نہ کرے، میں نماز سے روکتا ہوں کہ مشرک والی مشین بن جائے گی۔ ان مشینوں کو روکو، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور خدا کی قسم میں کس درد سے بات کہوں، جب یہی لڑکا بگڑتا ہے پھر ہمارے ہی حضرات کہتے ہیں کہ اس کو مولانا ریاض عمر کا بیان دو، کہ مولانا صاحب کی کیسر دو، مولانا حیدری صاحب جو مولانا حضرت بلائے نا تمہیں بتانا اس بچے کی مولانا سے ملاقات کرانی۔ اب کیوں بچے کی ملاقات کرانی؟ جانے دو اس کو، وہ کون سے کافر ہے، جانے دو ان کے ساتھ، کیا پریشانی ہے آپ؟ اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، نقصان ہوگا اور دروازے کھل جائیں گے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس بندے کا فن ہونا اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا عمر صاحب بہت چھوٹے ہیں، فلاں بہت بڑے ہیں، انہوں نے کہا پڑھ لیا کرو۔ اب اس بڑے کی مانے چھوٹے، مسئلہ بڑے چھوٹے کا نہیں ہے، مسئلہ فن کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ فن کا ہے۔ آپ کس مدرسے کے محتمم کا ہوگے؟ مفتی عمر صاحب۔ اس مدرسے کا جنریٹر خراب ہو گیا، مفتی عمر صاحب سے کوئی جنریٹر ٹھیک کرے، وہ ٹھیک کریں گے؟ کس کو بلاؤ گے؟ کیوں کاریگر؟ مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی موجود ہیں، پھر کاریگر کو بلاؤ کیوں؟ جنریٹر ٹھیک کرنا مفتی صاحب کا کام نہیں ہے، کاریگر کا ہے۔ مدرسے کے استاذ کا موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، مفتی صاحب کو بلاؤ بھائی پنچر لگائے۔ نہیں استاد جی دکان پہ لے کر، اتنے بڑے آدمی بھی ہوتے ہیں، اس پنچر والی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب کام پنچر نہیں ہے، پنچر لگانا کسی اور کا کام ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گٹر بند ہو گیا، مفتی صاحب کو بلاؤ بھائی صفائی کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں چوڑے کو بلاؤ، کیوں؟ وہ فن صاف کرنا عیسائی کا کام ہے، ان کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ میری درد کیسے سمجھیں گے؟ یہ گٹر ہیں غلاظت کے، مجھے تم چوڑا بھی سمجھ لو، یہ کام میرا ہے، ان کا نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اتنا مشکل کام ہے، اپنوں کی گالیاں سن کے پھر صفائیاں دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تم ہی گالیاں دیتے ہو، تمہاری صفائیاں دیتے ہو، تم ہی برے کہتے ہو، تمہارے دفاع کرتا ہوں، آپ ہی مجھے ڈانٹتے ہو، آپ ہی کتابوں کی صفائیاں دیتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے دل والے تم ملے تو پھر مجھے بتانا، یہ ہمارے مرنے کے بعد تم نے کہنا ہے، جب تک زندہ ہو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ ہمارے استاد سے میں نے پوچھا استاد جی مرنے کے بعد وہ یاد کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس نے کی سوراخ بند کی ہوئی، اس کے مرنے پر سارے سوراخ بند جاتے ہیں، پھر بندہ وہ یاد آتا ہے۔ آج میں نے کتنے تمہارے سوراخ بند کیے ہیں نا دشمن کے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ جاؤ پوری دنیا میں گھومو، تبلیغ پر اعتراض مولانا گمن کھڑے ہیں، فضائل میں اعتراض میں کھڑا ہوں، بیت پہ اعتراض میں کھڑا ہوں، ہدایت پہ اعتراض میں کھڑا ہوں، دیوبند پہ اعتراض میں کھڑا ہوں، حضور پر اعتراض ہم کھڑے ہیں، ایک ایک مسئلے پر میں کھڑا ہوں۔ جب سارے سوراخ کھلنے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آنے کی بندہ کو ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے چھوٹا یا بڑا، یہ دیکھتے ہیں کہ فن کس کا ہے۔ آپ مکلف کس کے امام کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام صاحب کو خواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوئی اور پھٹی ہے اور حضور پاک کی ہڈیاں مبارک کھلی ہیں اور امام صاحب اٹھا کے سینے سے لگا لی ہیں۔ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ بڑے عالم ابن سیرین تھے یا امام ابو حنیفہ تھے؟ ان کے پاس کیوں بھیجا؟
میں کہتا ہوں چھٹیوں کے 12 دن میرے پاس پڑھو. اب یہاں سے اس کے بعد ہے کیا بھائی فن میرا ہے, یہ تمہیں فن کہیں سے نہیں ملنا. یہ تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں آپ ان سے پوچھو مولانا جنید جمشید کا مسئلہ بنا تو کس نے نکالا ہے, بھائی جنید سے پوچھنا. میں ایسی باتیں کبھی نہیں کہتا, پوچھنا رہنمائی کس نے کی, پوچھو کلوت میں جا کر. مجھے انگلینڈ سے ساتھی نے کہا سہیل بابا نے, مولانا طارق جمیل صاحب یہاں تشریف لائے ہیں, یہ نمبر ہے مولانا سے فون پہ بات کرو. میں نے کہا میں نہیں کرتا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا مولانا کو کام نہیں ہے مجھے. کہا جی مولانا کا مولانا کو میرا نمبر دو, مجھ سے بات کریں. یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے, غلط ہے ٹھیک ہے. مولانا کا فون آ گیا, پہلے میسج کیا طارق جمیل, پھر فون آ. میں نے کہا یہ فرمائیں. کہتے ہیں بھائی جنید جمشید کا مسئلہ بن گیا ہے, کچھ کرو. آگے نہیں میری ضرورت آئی کہ نہیں آئی. میں نے کہا مولانا جنید جمشید پھنسا تھا, آپ نے کیوں فرمایا تھا کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں؟ کیوں آپ نے فرمایا؟ میں نے بے ادبی تو نہیں. میں نے کہا آپ نے کیوں فرمایا کہ میں جنید جمشید کی تائید کرنے کے لیے نہیں آیا, میں برات کے لیے آیا ہوں, اس کا ذاتی فعل ہے, تبلیغ کا تعلق نہیں ہے, کیوں برات کا اعلان کیا؟ میری بڑے حضرات سے جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ میں بتاتا نہیں ہوں, میں سینے میں رکھتا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں, مولانا میں ملک سے باہر تھا, ایک بزرگ کا نام لیے میں نہیں بتاتا, مجھے فلاں نے فرمایا تو میں نے کہہ دیا. کس سے مشورہ کرتا؟ میں نے کہا جس کو بھی آپ نے فون کیا سے مشورہ کرتے, یہ کام اس کا ہے. اب یار کچھ کرو تو. میں نے کہا بھائی جنید سے کو مجھے فون کرے, ان کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے. میں نے کیا کیا یہ ان سے پوچھے کہ میں نے کیا بتایا اور کیسے کیس ہوتا. بھائی جنید کی FIR کیسے خارج ہوئی؟ میڈیا پر میرا کوئی نام نہیں ہے, لیکن یہ پوری جنگ میں نے زیر زمین رہ کے لڑی. ایک پیسہ بھی نہیں ہو تو مجھ پر سود کی طرح حرام. آج تک میں نے جنید سے ایک کیلا بھی کھایا تو سود کی طرح حرام. میرا آج تک ان سے مسافہ بھی ہوا تو میں مجرم ہوں, لیکن میں نے پوری جنگ لڑی ہے. کیوں؟ میں جنید کو اپنا سمجھتا ہوں. اور اگلی جنگ لڑنی تھی نا, بھائی جنید نے رابطہ ختم کیا. میں اگلی جنگ ابھی ہم نے لڑنی تھی, ابھی باقی ہے اگلی جنگ. اگلی جنگ کیا ہے اس کو سن لو ذرا. مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا ہماری خیر سے, بھائی جنید نے کہا آپ کوئی کلپ ریکارڈ کراؤ. میں نے کہا نہیں کراؤں. وجہ میں نے کہا میرا فن ہے, پہلے کیس ختم کرنا ہے, کلپ بات کا مسئلہ ہے. کیس ختم ہونے تو پھر میں دیکھوں گا کلپ کیسے ہوتا ہے. میں نے بھائی جنید سے کہا جن مفتیان نے آپ کے حق میں کلپ ریکارڈ کرائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں, ایک بھی آپ کے حق میں نہیں. بڑی حیرانی, آپ کو بھی تعجب ہو گئے. آپ نے سب کے کلپ کیا سنے؟ گانے گاتا تھا, بے دین تھا, دین پر آ گیا, بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے, پھر معافی مانگ لی ہے, بھائی معاف کر دو. تو سب نے مانا نا غلطی ہو گئی ہے, جی مانا. اب دو مسئلے الگ ہیں. ایک مسئلہ کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے یا نہیں کی, سب نے مان لیا, بولو. دوسرا مسئلہ کہ توہین کرنے والا معافی مانگے ملتی ہے یا نہیں, یہ دوسرا مسئلہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ میرے پاس سب ویڈیو ہیں. حافظ سعید جماعت الدعوہ جنہیں تم سینے سے لگاتے ہو اور میں مخالفت کرتا ہوں, وہ حافظ سعید نے مینار پاکستان پہ بیان کیا, نہ ملے بھائی تنویر میں کلپ ہو گئے ان کو سناؤں. حافظ سعید نے کہا کوئی بندہ نبی کو صحابی کو گالی دے, میں پاکستان نے دنیا کے مفتیان کو چیلنج کرتا ہوں, اس کو کوئی مفتی معاف کر سکتا ہے تو مجھ سے دلیل سے بات ہے, کوئی نہیں معاف کر سکتا. آپ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں, اس مشکل وقت میں حافظ سعید تمہارے خلاف کھڑا ہے یا تمہارے ساتھ کھڑا ہے؟ اور میں انہیں آپ سے لگاتے ہو, مجھے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں کہ مولانا صاحب فتنہ پھیلا رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی؟ میں نے کہ بھائی جنید جن حضرات نے کہا نا غلطی کی ہے معافی مانگی یا معاف کر دو, یہ سب تیرے خلاف ہوا ہے. کیوں؟ اب بات سمجھنا. آج اسمبلی میں بحث چلتی ہے توہین رسالت والے قانون کی, کیا کہ جی جو گستاخ رسول اس کی سزائے موت ہے, اور معافی مانگے تب بھی معافی نہیں ملتی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں عیسائی معافی مانگے تو نہیں ملتی, جنید مانگے تو مل جاتی ہے. یہ دورہ بیان کیسے؟ آپ کیا جواب دو؟ سب نے پھنس ہیں نا,
میں نے کہا میں تمام مفتیان کی قدر کرتا ہوں، یہ بڑے ہیں، لیکن فن ان کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جنید سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں آج بھی کہتا ہوں کوئی غلطی نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا غلطی نہیں ہوئی، پوری دنیا میں تنہا میں کہہ رہا ہوں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ میں پچھلے سال فروری میں ہانگ کانگ میں تھا، آپ حیران ہوں گے، یارڈ جہاں پہ میری دعوت تھی، یارڈ کہتے ہیں جب سامان گاڑیاں بڑی جمع کرتے ہیں، میری دعوت بالکل میرے ساتھ صوفے پر ہانگ کانگ کا وہ بریلوی مولوی بیٹھا جس نے ہانگ کانگ جنید کے خلاف جلوس نکالا تھا، میرے کان میں کسی نے بتا دیا، میں نے کہا سبحان اللہ، آپ اس کو میرے ساتھ بٹھاؤ۔ میں نے کہا ایک بندہ سوال کرو، پھر ایک بندے نے سوال کر دیا کہ مولانا صاحب جنید جمشید نے جو کیا تھا، میں نے کہا ٹھیک کیا تھا، غلط تھا، میں نے کہا بالکل ٹھیک تھا، میں نے کہا جو حال ہے جو کہتے ہیں غلط کیا تھا، ان پڑھ اور بیوقوف ہے جو کہتے ہیں غلط کیا تھا۔ میں نے آدھا گھنٹہ جب دلائل پر سارے منہ رنگ اتر گیا اس کا، تو ادھر اذان ہوگی، کہتے جی نماز کا وقت ہے میں جاؤں، میں نے کہا جاؤ، مجھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے، میں نے کہا اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے نا، جنید کے خلاف احتجاج وہ کر رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو مجھے پیار ہے یا تمہیں پیار ہے؟ تمہارے باپ کو گالی دے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور ایک بندہ تمہارے کو جلوس نکال رہا ہے اور میں دیار غیر کے اندر بھی کھڑا ہوں، ہم کام میں کون ہے میرا مسکین آدمی کا، میں نے کبھی نہیں پڑھتا، اسی یارڈ میں جماعت کر رہا ہوں۔ نماز کے بعد کھانا تھا، دعوت کھانے کے لیے، بریلی مولوی کھانے کے لیے پھر نہیں آیا۔ آپ میں سے کسی کا جنید سے تعلق ہو پوچھنا، جنید دبئی میں تھے، میں نے وہ بھیجا ہانگ کانگ سے کرے، میں نے کہا ذرا سنو تازہ ٹھوکا ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ میں نے کہا ہم نہیں کہتے غلطی ہوگی، کیوں غلطی ہوگی، پاگل ہے، غلطی ہوگی۔ اب آپ سب کو ہوگے بڑے بڑے مفتیان نے ریورس گیئر دیا، میں نے نہیں دیا، کیوں؟ وہ مفتی بڑے ہیں لیکن فن ان کا نہیں ہے، یہ فن ہمارا ہے۔ اب میرے بالکل موبائل میں نے آج تازہ میں نے کلپ جمع کی ہوئی ہے نا، میں نے جنید سے کہا تھا جب پاکستان آؤ تو میرے پاس آنا، کسی کے پاس نہیں، آپ پوچھنا، میں نے کہا جب آؤ تو مجھے فون کرنا، مولانا میں آ رہا ہوں، ایئرپورٹ سے میں وصول کروں گا، میں تجھے ساتھ بٹھا کے کلپ ریکارڈ کراؤں گا، اخبار جنگ پہ میگزین چھپواؤں گا، پھر ملک میں گھومنا، کوئی پوچھے تو مجھے بتانا۔ انہوں نے سمجھا کیس ختم ہو گیا، اب اس پاگل کی کیا ضرورت ہے، ہمیں چھوڑ دیا، پھر جو ہوا آپ نے خود دیکھا ہے نا، یہ فقیر ساتھ ہوتے ہیں نا تو پروٹوکول سے نکلتے، میں ساتھ بٹھا کے کلپ ریکارڈ کرتا، اور میں نے اس کی اتنی تیاری کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں ایک تیاری کا حصہ بتاتا ہوں، انگلینڈ میں بریلوی نے بیان کیا، حضرت میر معاویہ کی گستاخی کی، اس نے کہا میر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنا کر غلطی نہیں غلطان کیا ہے، اور میر معاویہ تو اپنی ماں کا سگا، ایسی کچھ باتیں کی نا، لوگ کھڑے ہو گئے، گستاخ ہے گستاخ ہے، بیان بند ہو گیا، گستاخی ہو گئی۔ دوسرے دن بریلوی نے اس کو ٹی وی پر بلایا، اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بریلوی علماء نے کہا جی ہمارے قبلہ حضرت فلاں نے فرمایا جب بندہ غلطی کر کے معافی مانگ لے اللہ معاف کرتا ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ محترم مالی جیسے پہلے قابل احترام تھے ایسے آج ہیں۔ اب میں نے تو ویڈیو اکٹھی چلانی تھی، جنید کی غلطی ہوئی معافی مانگی قبول نہیں ہے، بریلوی نے غلطی کی معافی مانگی قابل قبول کیوں ہے؟ کلپ آنا تھا کہ ہم سے رابطہ ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ مجھے دکھ نہیں مجھ سے کیوں رابطہ نہیں رابطہ تو میرا کیا فرق پڑتا ہے، مجھے دکھ یہ ہے مجھ سے رابطہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ دنیا سمجھتی کسی نے دفاع کی ہے، اب میری جنگ سمجھ آ رہی ہے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اشرح لی صدری بحمد اللہ تعالیٰ، مجھ پر خدا نے کلام، عقائد اور دفاع اکابر کا فن کھول دیا ہے، اب میں محتاج نہیں کسی بھی چیز کا، صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ چھوٹی سی جھلک آپ کو سمجھ آ گئی میں کیا کام کروں؟ یہ جو میں نے ایک بتایا جو منظر پر ہے، اور یہ جنید والی بات میں نے آج پہلی بار بتائی ہے، وہ بھی اس لیے کہ مولانا نے فرمایا کہ جنید کے دوست ہیں، میں نے کہا چلو دوستوں کو میں کارگزاری سنا دوں کہ ہم نے تمہاری لڑائی کی تیری لڑائی کی ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ میں شارجہ میں تھا، مہمان کے آنے پہ 2-4 منٹ نماز دیر سے ہوتی تو فرق تو نہیں پڑتا، لیکن میں نے کہا نا بزرگ سمجھے تو میرے مفتی عمر سے پریشان ہو گئے اس کے آنے پر 15 منٹ نماز دیر، جن کو بزرگ سمجھیں گے ان کے آنے پر آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ آج صاحب کتنی دیر سے آتے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے جو سمجھتے ہیں بزرگ ہیں۔ میں شارجہ میں تھا، مجھ سے
جماعت کے ساتھی نے رابطہ کیا، مولانا صاحب ہمارا ایک ساتھی وقت لگایا ہے، بگڑ گیا ہے، اس تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے کہا وقت دوں گا، ترتیب میری ہو، آپ کی ترتیب میری ہو۔ کہا جی آپ کی کیا ترتیب ہے؟ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں اس لڑکے سے بات کرو، میں نہیں بات کروں۔ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ دعوت کرو، اس میں 15-20 بندے اکٹھے کرو، سب تبلیغ والے، اور یہ مت بتاؤ کہ میں بات کرنے کے لیے آیا، یہ بتاؤ کہ پاکستان کے ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم نے دعوت کی ہے تو آپ لوگ کھانے کی طرف بس۔ اور جب میں وہاں پہنچوں اس وقت آپ نے سب کے سامنے کہنا ہے کہ مولانا صاحب کھانے میں بھی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ باقی ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ تھوڑا سا بیان فرما دیں بس۔ اگلا کام پھر میں کروں گا، میں بیان تھوڑا سا کر دوں گا اور میں کہوں گا کہ بیان کو رہنے دیں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ باتیں تمہیں نہیں ملتی جو میں سمجھا رہا ہوں۔ میں کہوں گا بھی آپ تھوڑا سا بیان سن لو، بیان تو میرے میڈیا پر موجود ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مجھ سے مسئلے پوچھیں، بس پھر آپ مسئلے پوچھنا، اپنی باری پر وہ بھی بول پڑے، جس وقت بندوں نے تم سے توڑ لیے، ٹھیک ہے۔ میں نے 10 منٹ بیان کیا تو میں نے کہا کہ بیان تو میرے میڈیا پر بہت ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کچھ مسائل پوچھ لو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ایک ساتھی نے، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، اس کی باری ہے، اور اس نے تو اعتراض کرنا تھا نا، تبلیغ سے جو ہے وہ غلط ہوا تھا۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں نے کچھ ایک دو باتیں پوچھی، میں نے کہا جب 10 پوچھے، جب تک کھانا نہیں آتا، کھانا آئے گا پھر میں نہیں بتاؤں گا، چونکہ میں نے بتانا نہیں تھا، میں صرف تیرے لیے آیا ہوں، اس لیے اس کو بڑا گپ شپ کا ماحول بناتے ہیں۔ میں نے کہا جب تک نہیں کھانا آتا وہ جو کھانا آ گیا پھر میں نہیں کچھ بتاؤں گا، بس جتنے پوچھنے پوچھ لو، چونکہ ہم نے تو وہاں بریک لگانی تھی، آگے تو جانے نہیں تھا، اس لیے ہم نے کھانے کے ساتھ ایشو کھڑا کر دیا۔ مجھے کہتا ہے فضائل اعمال میں کچھ قصے قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، مجھے آپ نشان نکال دو، میں رائے میں جاؤں گا، آئندہ کسی سے ختم کرا دیں۔ اللہ خیر سر، اللہ کا شکر ہے بزرگ ہماری مانتے ہیں، بات مانتے ہیں، آپ ذرا نشان لگا کے دے دو۔ مجھے کہتا جی ایک اس نے واقعہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کا بھی ہے، مالک بن سنان کا بھی، عبداللہ بن زبیر کا سینوں والا ہے، مالک بن سنان کا رسول بدر والا ہے، کہ جب حضور کی وہ نکالی نا کیا کہتے ہیں کڑی جو تھی، تو اس خون نکلا تو نے خون چوسا حضور کا، پھر پیا مالک بن سنان نے۔ اور عبداللہ بن زبیر کا واقعہ آپ نے حجامہ لگایا، خون تھا دیا، پر میں پھینکا، انہوں نے پی لیا۔ تو کہا دیکھیں یہ شیخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کا خون پیا، خون تو ناپاک ہوتا ہے، تو ناپاک خون کو پینا کیسے جائے گا؟ قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ میں نے کہا یہ خون تو یہ بڑی سننے والی بحث ہے۔ میں نے کہا خون تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، امتی کے خون کا حکم ہو رہا ہے، نبی کے خون کا حکم ہو رہا ہے۔ مجھے کہتے ہیں نہیں، خون خون ہے، قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا نبی اور غیر نبی کے۔ جب قرآن فرق نہیں کیا تو مولانا زکریا کون ہوتے ہیں فرق کرنے والا؟ میں نے کہا آپ شارجہ میں رہتے ہیں، سمندر قریب ہے، کبھی آپ نے مچھلی کھائی ہے؟ کہتے نہیں کھائیے۔ میں نے کہا ذبح کر کے یا مری ہوئی؟ کہا جی مری ہوئی مچھلی ذبح تو کوئی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا جب ذبح نہیں کیا وہ مر گئی، مردار ہو گئی، قرآن کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، تو مردار حرام ہے، تو تم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن نے کہا، میں نے کہا دم تو بات میں ہے نا، پہلے تو میتا ہے، پہلے یہ مسئلہ صاف کرے، شیخ سے کیا والا بعد میں صاف کرے گی۔ تو یہ بتاؤ مچھلی حرام ہے کیوں کھاتے ہو؟ کیا یہ حدیث پاک میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باقی مردار جائز نہیں ہے، ٹڈی اور مکڑی۔ میں نے کہا نبی پاک جب قرآن نے کہہ دیا میتا حرام ہے، مردار مردار ہوتا ہے، بکرا ہو یا مچھلی ہو، کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ کہا جی جس نبی پہ قرآن اترا ہے انہوں نے فرق کیا ہے۔ میں نے کہا وہ نبی میتا میں فرق کرے تو جائز ہے، وہ دم میں فرق کرے تو جائز نہیں ہے۔ شیخ زکریا نے فرق نہیں کیا، فرق اللہ کے نبی نے کیا تھا، شیخ زکریا نے وہ لکھ کے دیا ہے۔ میرے کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا اور بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں بیٹھے جماعت والے جاتے کہتے ہیں کہ سر پہ نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھو یا خبیرو یا خبیرو، کیسے حدیث میں ثابت ہے؟ میں نے کہا طبیب پہ باز ہیں، میرا دماغ کمزور ہے، وہ کہتا ہے خمیرہ کا زبان کھاؤ۔ کبھی آپ نے پوچھا کس حدیث میں؟ کہتا ہے خمیرہ کا زبان پر کون سا ثواب کا مسئلہ ہے؟ وہ تو دماغ کی تقویت کے لیے ہے۔ میں نے کہا کبھی اس تبلیغی نے کہا 11 بار یا خبیرو ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پڑھو تو 11 درخت جنت میں لگتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حافظہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا
میرے کہا عثمان بھی حافظے کے لیے، یعقوبیہ بھی حافظے کے لیے، نہ وہ کو جنت کے لیے نہ یہ جنت کے لیے، تو علاج پر تو کوئی حدیث نہیں ہوتی نا۔ سمجھ آ گئی؟ کہتا جی آ گئی۔ میں نے کہا اور مسئلہ؟ اس نے کہا مولانا صاحب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ ہمارے 10 منٹ سے واپس آ گئے۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ میری وجہ سے لوگ خراب ہو رہے ہیں یا ٹھیک ہو رہے ہیں؟ پھر بھی پروپیگنڈا مولانا نے کیا مسئلہ شروع کر رکھا ہے، کیا شروع کر رکھا ہے؟ بھائی سنو تو صحیح، میں نے کیا شروع کر رکھا ہے؟ دور سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔